السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کا 12واں سبق جو کہ خطوط پر مشتمل ہے، آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ 2 خطوط دیے ہوئے ہیں یہاں پر، جس میں سے ہم کو دوسرا جو ہے رشید حسن خان کا لکھا ہوا یہ پڑھنا ہے۔ 2020-21 کے لیے جو حذف شدہ نصاب ہے، اس میں یہ پہلا خط جو ہے نشاط النساء بیگم کا یہ حذف ہو چکا ہے، اس سال ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ خطوط جمع ہے خط کی۔ خدا کا شکر ہے ٹرین ٹھیک وقت پر ناگپور پہنچی۔ عرفان میاں مجھے لینے اسٹیشن آ گئے ہیں۔ سلیم صاحب نے اسٹیشن پر اترتے ہی اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع ایک میسیج کے ذریعے گھر والوں کو دے دی۔ یہ بھی ایک نعمت خداوندی ہے کہ ہم جدید وسائل کی مدد سے ایک دوسرے سے بآسانی اور فوراً رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روبرو بات چیت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسافر کے منزل پر پہنچنے کی اطلاع خط یا تار کے ذریعے کئی دنوں بعد اس کے گھر والوں کو ملتی تھی۔ اب تو خط لکھنا بیتے دنوں کی یادگار بن کر رہ گیا ہے، تاہم اس کا چلن آج بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے۔ خطوط جو ہیں پہلے چونکہ اس کی اہمیت تھی، اس لیے بہت زیادہ لکھے جاتے تھے، اور اس وقت آج کی طرح کے جدید وسائل میسر نہیں تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو جدید وسائل میسر ہیں، اس لیے اب خطوط نہ تو لکھے جاتے ہیں نہ ہی بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن پہلے جب یہ جدید وسائل نہیں تھے تو خطوط کا ہی سہارا لے کر اطلاع ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی تھی۔ خیر خیریت کی خبریں بھی خط کے ذریعے سے پہنچائی جاتی تھیں، اور آج ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دیتے ہیں اور گھر والے اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے والا اطلاعات کے علاوہ اپنے خیالات اور احساسات کو بھی خوبصورت انداز میں محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ خط لکھنے کے اسی انداز نے جب فن کا درجہ حاصل کیا تو خط کو ادبی حیثیت حاصل ہوئی۔ ہمارے ادب میں مرزا غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ کئی ادیبوں اور شاعروں کے خطوط کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ذیل میں اسی قسم کے 2 خطوط دیے جا رہے ہیں۔ پہلے جو خط لکھے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے، اس میں کئی طرح کی معلومات بھی مل جایا کرتی تھی، جیسے اس وقت کے حالات، اس وقت کی معاش، اس وقت کی سیاسیات، اور اس وقت کا جو ہے جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے وہاں کی تاریخ، وہاں کا جغرافیہ، یہ چیزوں کا احوال بھی اس میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے ان خطوط کو ادبی حیثیت حاصل ہو گئی، اور وہ ہمارے لیے ماخذ کا درجہ بھی رکھتے ہیں، تاریخی ماخذ بھی کہلاتے ہیں۔ اور مرزا غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط جو ہیں تو کافی مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ادیبوں اور شاعروں کے خطوط کو کتابی شکل دی گئی ہے۔ دوسرا خط ہم کو دیکھنا ہے۔ رشید حسن خان 10 جنوری 1930 کو شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ وہ معروف ماہر لسانیات، محقق اور مدون تھے۔ انہوں نے کئی اہم قدیم کتابوں کی تدوین کی اور انہیں شائع کیا۔ انہوں نے اردو املا، لغت، زبان و بیان کی قواعد سے متعلق اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے۔ عبارت کیسے لکھیں، انشاء اور تلفظ، تفہیم اور تلاش و تعبیر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ 26 فروری 2006 کو شاہجہاں پور میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ خط پروفیسر نثار احمد فاروقی، دلی یونیورسٹی کے نام لکھا گیا ہے۔ یہ خط رشید حسن خان نے لکھا ہے۔ 10 جنوری 1930 کو شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے تھے۔ معروف ماہر لسانیات یعنی زبان کے ماہر تھے، تحقیق نگار تھے، مدون تھے یعنی کتابوں کی تدوین کی انہوں نے، املا اور لغت اور زبان و بیان کے قواعد کے اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے۔ عبارت کیسے لکھے، انشاء اور تلفظ، تفہیم، تلاش و تعبیر ان کی کتابیں ہیں۔ 26 فروری 2006 کو شاہجہاں پور میں ان کا انتقال ہوا۔ اس خط میں مکتوب نگار رشید حسن خان ہیں اور مکتوب لہ ان کے دوست پروفیسر نثار احمد فاروقی ہے۔ یہ خط شاہجہاں پور سے لکھا گیا ہے 7 مارچ 1996 کو۔ محبی فاروقی صاحب،
یہاں پر جو مخاطب کیا ہے مکتوب نگار نے اپنے دوست کو محبی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہاں کو جس نے لکھا وہ مکتوب نگار ہے، رشید حسن خان یہاں پر مکتوب نگار ہے۔ دائیں جانب یہ شاہجہاں پور یہ پتہ لکھا ہوا ہے ان کا، 7 مارچ 1996 کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس خط کو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دوست رفیق خاص پروفیسر نثار احمد فاروقی نے جلسے میں شرکت کے لیے انہیں مدعو کیا تھا، اور رشید حسن خان مصروفیت کے سبب جلسے میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خط کے ذریعے اپنی مصروفیت اپنے دوست کو سنائی۔ چونکہ اس وقت جدید وسائل تو تھے نہیں، ایک میل ہی ڈال دیا، واٹس ایپ پر میسیج ڈال دیا یا ٹیکسٹ میسیج کر دیا، ایسی کوئی سہولت اس وقت نہیں تھی، اس لیے خط لکھ کر ان کو اطلاع دینی پڑی کہ وہ مصروف ہیں اور جلسے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ آپ کا خط مرحومہ یوم عید الفطر اور دوسرا خط جس پر 28 فروری کی تاریخ مندرج ہے، مجھے کل ایک ساتھ ملے۔ اسے ڈاک کا ادنا کرشمہ کہیے، اب یہ معمول سا ہو گیا ہے۔ یہاں پر فاروقی صاحب نے 2 مرتبہ الگ الگ موقع سے ان کو خط لکھے ہیں، اور ایک خط جو لکھا گیا ہے وہ یوم عید الفطر کو لکھا گیا ہے، اور دوسرا خط اس پر 28 فروری کی تاریخ مندرج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں خط جو ہے رشید حسن خان کو ایک ہی دن پہنچے، تو یہ دونوں خطوط کا ایک ہی دن پہنچنا، اس کو طنزیہ مکتوب نگار نے ڈاک کا ادنا کرشمہ کہا ہے۔ ڈاک کی سروس پر طنز کیا ہے کہ کس طرح لاپرواہی سے یہ سروس انجام دی جا رہی ہے اور خطوط کو ان کے وقت پر نہ پہنچا کر کافی دن گزرنے پر پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، معمول بنا لیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہیں۔ بھائی، میں آپ کی نوازش برادرانہ کا معترف ہوں اور ممنون کہ آپ یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آتے ہی غربت در وطن کے معنی معلوم ہوئے۔ گھر کے سبھی افراد کے پاس رہنے کی جگہ میرے سوا کہ میرا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہا ہے۔ آپ اسے یوں دیکھیے کہ 4-6 دن پہلے میرا پوتا 4 سال کا اپنی ماں سے کہنے لگا، اب دادا ہمارے گھر رہیں گے، اپنے گھر دلی نہیں جائیں گے۔ مکتوب نگار اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہے ان کا سلوک ان کے ساتھ بھائیوں جیسی محبت وہ مہربانی والا سلوک ہے، وہ ان کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ان کو جلسے میں مدعو کیا ہے، ان کو خط لکھتے ہیں۔ اس بات پر مکتوب نگار اپنے دوست فاروقی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ مزید مکتوب نگار جو اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے دور دیگر مقامات جیسے دہلی میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر شاہجہاں پور گئے تو ان کے لیے اس گھر میں ان کے نام کا کوئی کمرہ نہ تھا۔ گھر کے سبھی افراد کے پاس ان کے نام کے کمرے تھے، تو مکتوب نگار کو غربت در وطن یعنی وطن میں اجنبی ہونا کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہوا۔ چونکہ ان کو دہلی میں اکثر و بیشتر رہنا پڑتا تھا، اس لیے ان کا شمار گھر کے افراد پردیسی میں کرتے تھے۔ یہ بات ان کو اپنے 4 سالہ پوتے کے ان الفاظ سے معلوم ہوئی جو ان کے پوتے نے اپنی امی سے پوچھا کہ اب دادا ہمارے گھر میں رہیں گے، اپنے گھر دہلی نہیں جائیں گے۔ ساری کتابوں کے بنڈل باندھے پڑے ہیں، اب تک اس لیے مجبوراً ایک کمرہ اپنے لیے بنوانا چاہا، یعنی دروازے پر ہاتھی باندھنا چاہا۔ جوں تو کام شروع ہو گیا۔ اپنے پاس تو دست خالی کی لکیریں ہیں، آج کل وہی کام ہو رہا ہے۔ صبح سے شام تک راج مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑتا ہے۔ خیال ہے کہ 10-12 دن میں یہ بن جائے گا۔
مکتوب نگار کو اپنے ہی مکان میں اپنے نام کا کمرہ نہ ہونے سے ان کے پاس کی جو کتابیں ہیں بنڈل کے بنڈل ویسے ہی دھرے رکھے ہیں، اسے خرینے سے رکھنے کے لیے ان کو کمرے کی ضرورت ہے اور خود کے لیے کمرہ بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے جہاں وہ اٹھ سکے، بیٹھ سکے اور کمرے کو اپنے تصرف میں لا سکے۔ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے ایک کمرہ خود کے لیے تعمیر کروانا چاہا۔ یہ کام ان کے لیے ایسا مشکل تھا گویا دروازے پر ہاتھی کو باندھنا، یعنی بہت مشکل کام تھا ان کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کام تو شروع کیا جیسے تیسے۔ اور مکتوب نگار کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ راج کے حوالے کام دے دیں اور سکون سے بیٹھ جائیں۔ دست خالی کی لکیریں، یعنی خالی ہاتھ، کم سے کم خرچ کر کے وہ کمرے کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں، اس لیے صبح سے شام تک مزدوروں کے ساتھ ان کو رکنا پڑ رہا ہے، ان کی نگرانی کرنی پڑ رہی ہے، ان سے کام لینا پڑ رہا ہے، اور ایسی امید ہے مکتوب نگار کو کہ 10-12 دنوں میں ان کا یہ کام ہو جائے گا۔ فضول داستاں اس لیے سنائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ ہے۔ اگر 2 دن کے لیے بھی اس وقت ہٹ جاؤں گا تو کام بگڑ جائے گا۔ کفایت شعری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں، اور میرا کام اصلاً اسی کا تعارف ہے، یوں ہٹ نہیں سکتا۔ چونکہ مزدور جو ہوتے ہیں کام کے دوران کفایت بالکل نہیں کرتے، دوسروں کے مکان کی تعمیر میں وہ اسراف اور شاہ خرچی کرتے ہیں۔ مکاندار کے پیسوں کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگر صاحب مکان اپنے پیسوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو مزدوروں سے خود کی نگرانی میں کام کروانا پڑتا ہے، اور مکتوب نگار بھی اسی میں مصروف ہیں، چونکہ مزدور جو ہیں بغیر نگرانی میں بہت نقصان کرتے ہیں، اور اگر مکتوب نگار جلسے میں شرکت کریں گے تو ان کے ہٹ جانے سے کام رک جائے گا، کام بگڑ جائے گا۔ اس لیے وہ یہ ساری تفصیل اپنے دوست کو سنا رہے ہیں کہ وہ یہ جان جائیں کہ جلسے میں غیر حاضری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ خود اس کو فضول داستان بھی کہہ رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے جو کہاوت استعمال کی ہے آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، تو یہ اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بہت قریب کی جو چیز ہے اگر اس پر ہماری نگاہیں نہ ہوں تو وہ قریب رہ کر بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی اگر مزدوروں کے قریب ہم ہیں لیکن ہماری نگاہیں ان پر نہیں ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور سارا کام بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ مقصد اس ساری دراز نفسی کا یہ ہے کہ اس بار میں غیر حاضر ہی رہوں گا۔ یہ کوئی آخری جلسہ تو ہے نہیں کہ اس ادارے کا، اس لیے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار ضرور شرکت کروں گا۔ آپ مجھ سے متفق ہیں نا؟ رشید حسن خان۔ یہ ساری تفصیل، یہ طویل بات جو سنائی ہیں مکتوب نگار نے، تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ وہ جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے، اور چونکہ جس ادارے کا یہ جلسہ ہے وہ آخری جلسہ تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی جلسے ہوتے رہیں گے، تو وہ اگلی مرتبہ کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ اور آپ میری بات سے متفق ہیں نا؟ اس طرح سے مکتوب نگار اپنے دوست سے پوچھ رہے ہیں، اور یہاں مکتوب نگار جو ہے تو رشید حسن خان ہیں، مکتوب الیہ ان کے دوست ہیں نثار احمد فاروقی۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے اس خط پر کچھ سرگرمیاں بنائی گئی ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، اس کی مدد سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔